السلام علیکم بچوں، آج کے آن لائن کلاس میں ہم 10th کلاس اردو غزل جگر مراد آبادی کی غزل پر تبصرہ کریں گے۔ ان کی غزل کی تشریح بھی بتائیں گے۔ دیکھیے بچوں، پہلے ہم آپ لوگوں کو جگر مراد آبادی سے تعارف کرائیں گے کہ ان کا اصل نام کیا ہے، ان کا تخلص کیا ہے، یہ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں ان کی وفات ہوئی۔ دیکھیے بچوں، جگر مراد آبادی، ان کا اصلی نام علی سکندر ہے۔ علی سکندر، تخلص ان کا جگر ہے۔ تخلص جگر ہے اور پورا نام ان کا علی سکندر جگر مراد آبادی۔ جگر مراد آبادی، یہ ان کا پورا نام ہے۔ پیدائش ان کی ہے 1890 عیسوی۔ مقام مراد آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ مراد آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ وفات ان کی 1960 عیسوی مقام مراد آباد میں ہوئی تھی۔ مراد آباد میں ہوئی تھی۔ دیکھیے بچوں، جگر کے بزرگوں کا وطن دہلی تھا۔ ان کے مورث اعلیٰ مولوی محمد شمیع، جو شاہ جہاں کے استاد تھے، ترک وطن کے مراد آباد میں آ بسے، یعنی اپنے وطن کو ترک کر دیا اور مراد آباد میں آ کر بس گئے۔ یہی جگر کی پیدائش ہوئی۔ ان کا اصلی نام علی سکندر تھا۔ ان کے والد محمد علی نظر بھی صاحب دیوان تھے۔ جگر کی تعلیم زیادہ نہیں تھی، لیکن شاعری کا شوق لڑکپن سے تھا، بچپن ہی سے تھا۔ 13-14 سال کی عمر میں شعر کہنے لگے تھے۔ ابتدا میں اپنے کلام پر والد سے اصلاح لیتے تھے، بعد میں داغ دہلوی اور منشی امیر اللہ تسلیم سے مشورہ سخن کلام کیا۔ 3 مجموعے داغ جگر، شعلہ سطور اور آتش گل شائع ہو چکے ہیں۔ آخر کتاب پر
आखिर ज़िक्र किताब पर साहित्य अकादमी का इनाम भी मिला जिगर मुरादाबादी को। इनाम मिलने के कुछ ही अरसे बाद 1960 को जिगर मुरादाबादी का इंतकाल हो गया। जिगर की शायरी में सरमस्ती व सरसारी की कैफियत है जो उन्हें दूसरे हमअस्र शोरा से मुमताज़ करती है। हुस्न व इश्क और शराब व शबाब के मामलात व कैफियत को बड़े वालहाना अंदाज में बयान करते हैं। कैफ व मस्ती का ये अंदाज़ मारिफत के मज़ामीन में भी नज़र आता है। रंगीन व पुरकैफ ख़यालात, सादगी रवानी और तरन्नुम जिगर की शायरी की नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। उमूमन आम फहम और सादा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। अक्सर वो अल्फाज की तकरार से भी काम लेते हैं जिससे कलाम में एक ख़ास लुत्फ़ पैदा होता है। अब देखिए बच्चों, आपको हमने जिगर मुरादाबादी से तारुफ़ कराया। अब हम आपको उनकी गज़ल की कुछ मीनिंग बताएंगे जिससे आप तशरीह को बआसानी समझ सकें। देखिए अल्फाज है, अल्फाज है जहल, जहल इसके माने है जहालत। जहालत चीज़ों को सही तौर पर ना जानना। चीज़ों को सही तौर पर ना जानना। अगला अल्फाज है खिर्द। खिर्द के माने है अकल। अगला अल्फाज है जहल खिर्द। जहल खिर्द इसकी मीनिंग है वह अकल जो चीज़ों को सही तौर पर समझ न पाए। सही तौर पर समझ न पाए। अगला अल्फाज है मिजाज। मिजाज की मीनिंग है हकीकत की ज़िद। हकीकत की ज़िद। ज़िद मुतादाद अल्फाज को कहते हैं। अगला अल्फाज है मुसर्रत। मुसर्रत के माने है खुशी। अगला अल्फाज देखिए नगमा। नगमा के माने है गीत।
دیکھیے بچوں، اس غزل کی میننگ بھی ہو گئی۔ اب ہم آپ کو اس کی تشریح بتائیں گے۔ جگر مراد آبادی کی غزل کی تشریح۔ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ جہل مانے جہالت، خرد مانے عقل، سایہ مانے پرچھائی، عکس۔ اس شعر میں شاعر جگر مراد آبادی نے انسان کی عقل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آج کے دور کا انسان حقیقت سے دور ہو گیا ہے، حقیقت سے دوری اختیار کر لیا ہے، جس سے وہ آخرت کو بھول گیا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت گھٹ کر جہالت بڑھ گئی ہے۔ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ اس شعر میں شاعر جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ آج کا انسان حقیقت سے دوری اختیار کر لیا ہے، جس سے وہ آخرت سے دور ہو گیا، جس سے وہ آخرت سے غافل ہو گیا، جس کی وجہ سے انسانیت گھٹ گئی ہے اور جہالت بڑھ گئی ہے۔ ہائے وہ کیوں کر دل بہلائے، غم بھی جس کو راس نہ آئے۔ اس شعر میں شاعر جگر مراد آبادی کہتے ہیں، اس شعر میں انسان کے غموں کی طرف اشارہ کیے ہیں۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ آج کا انسان اپنے دل کو کیوں کر بہلائے، اپنے دل کو کیوں کر خوش کرے، کیونکہ آج غم بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، غم بھی اس سے دوریاں اختیار کیے ہوئے ہے۔ ہائے وہ کیوں کر دل بہلائے، غم بھی جس کو راس نہ آئے۔ اس شاعر میں جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ آج کا انسان اپنا دل کیوں کر کیسے بہلائے، کیسے خوش کرے، کیونکہ آج غم بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، غم بھی اس سے دوریاں اختیار کیے ہوئے ہے۔ کیسا مزاج اور کیسی حقیقت، اپنے ہی جلوے اپنے ہی سائے۔ مجازی دنیاوی چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی حقیقت نہ ہو۔ یہ حقیقت کی ضد کیا ہے؟ مجاز ہے۔ اس شعر میں شاعر انسان کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آج کا انسان مجاز اور حقیقت سے ناواقف ہے، مجاز اور حقیقت سے دور ہے۔ اس دنیا میں اسے اپنا ہی سب کچھ نظر آتا ہے، وہ اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے اور اس دنیا کے چکر میں پڑ کر وہ آخرت کو بھول بیٹھا ہے، آخرت سے دور ہو گیا ہے۔ کیسا مزاج اور کیسی حقیقت، اپنے ہی جلوے اپنے ہی سائے۔ اس شعر میں شاعر جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ آج کا انسان
مزاج اور حقیقت سے ناواقف ہے، دور ہے۔ اس دنیا میں اسے اپنے ہی سب کچھ نظر آتے ہیں اور وہ اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے۔ اس دنیا کے چکر میں پڑھ کر وہ آخرت سے دور ہو گیا ہے، آخرت سے غافل ہو گیا ہے۔ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے۔ اس شعر میں شاعر جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے، مسرت مانے خوشی، تسکین مانے سکون۔ اس شعر میں شاعر جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر خوشی جھوٹی ہے، دکھاوا ہے۔ جب تک کہ انسان کو حقیقی سکون نہ ملے، اس کی روح مطمئن نہ ہو، یہ دنیاوی خوشی اس کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب تک انسان کی روح مطمئن نہ ہو، انسان کی روح کو سکون نہ ملے، انسان کی روح کو حقیقی سکون نہ ملے، تو یہ دنیا کی ہر خوشی جھوٹی اور دکھاوا ہے۔ کار زمانہ جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے۔ شاعر کہتا ہے کار زمانہ یعنی دنیا کی ترقی۔ اس شعر میں شاعر جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ انسان جتنا ہی دنیا کی طرف بڑھے گا، جتنا ہی دنیا میں ترقی کرے گا، اتنا ہی وہ بربادی کی طرف بڑھے گا۔ اس کے دل کو سکون تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کو زیادہ ترجیح دے اور آخرت کو یاد کرے۔ کار زمانہ جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے۔ اس شعر میں جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں جتنا ہی ترقی کرے گا، جتنا ہی آگے بڑھے گا، اتنا ہی وہ بربادی کی طرف بڑھے گا۔ اس کے دل کو سکون تبھی حاصل ہو سکتا ہے، اس کے دل کو، اس کے قلب کو سکون تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو زیادہ ترجیح دے گا اور آخرت کی طرف زیادہ مائل ہوگا، تبھی اس کو جو ہے سکون حاصل ہو سکتا ہے، تبھی اسے حقیقی سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کی جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ اس شعر میں شاعر جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ انسان جب انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہے گا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، تبھی اس کی روح کو سکون حاصل ہوگا اور وہ خود مطمئن ہوگا اور دوسروں کو بھی مطمئن کرے گا۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کی جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ اس شعر میں شاعر جگر مراد آبادی کہتے ہیں
کہ جب انسان اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہے گا اور آخرت کو ترجیح دے گا، تبھی اس کے روح کو حقیقی سکون حاصل ہوگا اور وہ خود بھی مطمئن ہوگا اور دوسروں کے دل کو بھی مطمئن کرے گا۔ تو اس شعر میں شاعر جگر مراد آبادی نے آج کے اس دور یعنی جدید دور پر تبصرہ کیا ہے۔ جدید دور میں لوگ دنیا کی طرف زیادہ مائل ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہو گئے ہیں، آخرت سے دوریاں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج اس جہاں میں، اس دنیا میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ انسانیت گھٹ کر جہالت بڑھ گئی ہے۔ انسان میں پہلے جیسا وہ محبت، وہ خلوص باقی نہیں ہے۔ اب آج کا لیکچر ختم ہوا بچوں۔ جو بھی پڑھایا جا رہا ہے اس کی تشریح کی نوٹس آپ لوگ بناتے رہیں۔ اسکول کھلنے پر وہ نوٹس آپ کی چیک ہوگی کہ آپ لوگوں نے کتنا پڑھا، کتنا کیش کیا، کتنی آپ کی نوٹس بنی، یہ سب آپ کا دیکھا جائے گا۔ خدا حافظ۔